اسلام میں جو عبادت کا تصور ہے میں نے دیکھا ہے کہ پریکٹیکلی اس کی کچھ چیزیں کہیں نہ کہیں مشابہ نظر آتی ہیں. یہ میں سوال سے پہلے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کہیں سجدہ نظر آتا ہے, کہیں رکوع کی سی شکل نظر آتی ہے, کہیں قیام بغیر ہاتھ باندھے نظر آتا ہے مختلف مذاہب میں, لیکن مجموعی طور پہ عبادت کا جو حسن ہے, جو بیوٹی ہے اسلام کے اندر, اللہ اکبر, اسلام میں عبادت کا وسیع ترین مفہوم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. ہماری پہلے روزے کی افطار ٹائم میں یہ بات ہوئی تھی کہ اسلام خود ایک نظام ہے. واہ واہ, اسلام خود ایک سسٹم ہے. سسٹم. یاد رکھنا کہ اوپر ہر کام سسٹم کے مطابق ہوگا نا, یا اوپر ایک سسٹم موجود ہوگا تو وہ نیچے بھی ہر جگہ سسٹم دیتا رہے گا. یہ بات یاد رکھیں کہ سسٹم ہمیشہ نیچے بھی سسٹم دیتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. Exactly. اوپر ہی سسٹم نہ ہو ہاں تو پھر کہیں پر سسٹم قائم نہیں ہو سکتا. صحیح بات. تو ہم نے کل بات کی کہ اسلام خود ایک نظام ہے, اسلام خود ایک سسٹم ہے. تو اس نے اپنے تمام احکامات میں ہمیں یوں سمجھ لیجئے کہ سسٹم دیا ہے, صحیح بات, نظام دیا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر دیکھا جائے تو اسلام کے بنیادی اراکین کون کون سے؟ کلمہ شہادت, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. نماز بھی ایک سسٹم کے تحت ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں کہ جب جی چاہے آپ فرض ادا کر لیں. صحیح بات. یعنی مثال کے طور پر آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں وتر صبح کو پڑھ لوں, نہیں ایسا نہیں ہے. آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں صبح کی فجر کی 2 رکعت نماز جو ہے وہ فرض ہے, وہ میں شام میں پڑھ لوں, زور کی اثر کے ساتھ پڑھ لوں, ایسا نہیں ہو سکتا. سنن ان کی الگ الگ ہی پڑھی جا سکتی. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ سسٹم کے اعتبار سے روزانہ 5 روزہ نماز ایک نظام کے تحت فرض ہے. یعنی نظام عبادت نظام الاوقات کی ساتھ ہے. جی ایک نظام کے تحت فرض ہے. بہت اچھے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ روزہ ہے تو نفلی روزہ تو آپ کہیں پر بھی رکھ سکتے ہیں, کسی وقت بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن فرض روزہ ماہ رمضان سال بعد آئے گا, ماہ رمضان ہی آئے گا, اور اس میں بھی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ کو روزہ رکھنا ہے. کیا بات. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ زکوٰۃ دیکھ لیجئے کہ آپ نفلی جو صدقہ ہے وہ کہیں بھی دے سکتے ہیں. آپ جاتے جاتے کوئی مانگ رہا ہے اس کو دے دیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ سالانہ نصاب کے تحت, سال پورا ہوا تو سالانہ 1 مرتبہ آپ 2.5% نکالتے ہیں, اور وہ فرض کی صورت میں نکالتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس میں بھی آپ دیکھیں نظام الاوقات ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ زکوٰۃ میں کوئی پہلے بھی ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے, لکھ لیں, اس کا حساب کتاب کر لیں. حج دیکھ لیں, یعنی آپ عمرہ کہیں بھی کر سکتے ہیں, کسی وقت بھی کر سکتے ہیں, لیکن حج کسی وقت نہیں کر سکتے. یعنی ابھی آپ عید کے بعد چاہیں کہ میں فوراً حج کے لیے چلا جاؤں, یا ربیع الاول میں چاہیں کہ میں حج کے لیے چلا جاؤں اور حج ادا کر لوں, نہیں. عمرہ کر سکتے ہیں, لیکن حج جو ہے شوال, ذی قعدہ, ذی الحجہ کے 10 دن ہوتا ہے, اس کے علاوہ نہیں ہوتا. عرفات آپ اسی دن جاتے ہیں 9 عرفے کو, 9 عرفہ یعنی 9 عرفہ کو, 9 ذی الحج کو ہم یوم العرفہ مناتے ہیں, وہاں جاتے ہیں. جی اچھا, اسی طریقے سے منی میں آ کر سارے وہ کام کرنا کہ منی یعنی عرفات سے مزدلفہ, مزدلفہ سے واپس آنا, پھر سارے کام کرنا, گنجا ہونا, پھر احرام سے باہر نکلنا, وہ بھی ایک نظام کے تحت ہے. پوری عبادات کا سسٹم نظام کے تحت ہے. نظام سے ہٹیں گے تو پھر باقی نہیں بچے. کیا بات ہے موسیٰ, بہت خوب, ماشاءاللہ. ایک ہم ظاہر ہے ہم ایک سسٹم میں ہیں, تو ہم خود ہی سسٹم ہیں الحمدللہ. ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کس اوقات کار میں کون سے فرائض کی ادائی کرنی ہے اور کون سے سنن کن اوقات کار میں ادا کرنی ہے.